ہر قبیلے والے کی یہی خواہش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں قیام کریں۔ یہ زمین دو یتیم بچوں سہل اور لوگ آگے بڑھ بڑھ کر اونٹنی کی مہار پکڑ لیتے تاکہ اونٹنی یہی بیٹھ جائے، لیکن آپ ہر بار شفقت سے اور چھت کھجور کی شاخوں کی بنائی گئی تھی کہ پہلا پتھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور دوسرا سیدنا ابو بکر صدیق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبد الرافع مدینہ منورہ سے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے کیونکہ آج میں آپ کو مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی کی تاریخ کے بارے میں بھی کچھ بتانا چاہوں گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر آئے تو سب سے پہلے آپ نے قباء نامی بستی میں چند دن آرام فرمایا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندرون شہر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس موقع پر دونوں الگ الگ اونٹنی کے بجائے ایک ہی اونٹنی پر سوار تھے، اور اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوپ کی شدت سے بچانے کے لیے جناب ابو بکر صدیق نے اپنے رومال سے مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ ہر قبیلے والے کی یہی خواہش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں قیام فرمائے۔ لوگ آگے بڑھ بڑھ کر اونٹنی کی مہار پکڑ لیتے تاکہ اونٹنی یہی بیٹھ جائے، لیکن آپ ہر بار نہایت شفقت سے فرماتے، لوگوں میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے۔ اسی کیفیت میں اونٹنی مسلسل چلتی رہی۔ کتنے ہی گلے کوچے آئے اور گزر گئے، آخر چلتے چلتے ایک جگہ پہنچ کر اونٹنی رک گئی، کچھ دیر ادھر ادھر نگاہ دوڑائی اور اس کے بعد بیٹھ گئی، لیکن پھر فوراً ہی اٹھی، چند قدم آگے چلی اور پھر رک گئی، اور پھر رک کر گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، اور اس کے بعد دوبارہ مڑی اور اسی جگہ پر بیٹھ گئی اور اپنی گردن زمین کے ساتھ ٹکا دی۔ یہ زمین دو یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی جو حضرت اسعد بن زرح کی زیر کفالت تھے۔ وہ یہ زمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور ہدیہ دینا چاہتے تھے، لیکن آپ نے اس کو قبول نہ فرمایا بلکہ اس کی قیمت طے کی، جس کو ادا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں مسجد کی لمبائی 70 ہاتھ، چوڑائی 60 ہاتھ تھی، چھت کی بلندی 5 ہاتھ تھی، بنیادیں پتھر کی تھیں، دیواریں کچی اینٹوں کی، ستون کھجور کے تنوں کے اور چھت کھجور کی شاخوں کی بنائی گئی تھی۔ مسجد کے 3 دروازے تھے۔ ایک دروازہ مسجد کے جنوبی جانب تھا جسے تحویل قبلہ کے بعد بند کر دیا گیا، جبکہ دوسرے 2 دروازوں میں سے ایک باب رحمت اور دوسرا باب جبرائیل تھا۔ مسجد کا دالان 3 صفوں پر مشتمل تھا اور باقی صحن تھا۔ ربیع الاول بمطابق 622 عیسوی میں مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف کا سنگ بنیاد اس انداز سے رکھا گیا کہ پہلا پتھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، دوسرا سیدنا ابو بکر صدیق نے، تیسرا عمر فاروق اور چوتھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین نے رکھا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے ایک ایک اینٹ اٹھا کر لاتے، اور خود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صحابہ کرام کے ساتھ اینٹیں اٹھا کر لاتے اور ساتھ یہ شعر بھی پڑھتے، اللہم لا خیر الا الخیر الآخرہ، بے شک آخرت کا بدلہ ہی بہتر ہے، فاغفر للانصار والمہاجر، پس تو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔